اور وہ قبر کے پاؤں کی طرف کھڑا ہے، وہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھتا ہے۔ یہ جو عمل ہے جو ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، قبر پر ہو رہا ہے، مسلمان کر رہے ہیں، ہندو یہودی عیسائی نہیں، مسلمان کر رہے ہیں۔ یہ عمل قرآن مجید کی کس آیت کے اندر لکھا ہوا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی پیارے پیغمبر نے یہ کام کیا؟ مدحو ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے مفتی عبد الرحمن صاحب کی۔ مفتی عبد الرحمن صاحب کہتا ہے کہ یہ جو کام سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع قبر کو برابر کرنے کے بعد جو ہے سر کی جانب میت کے مردے کے پڑھا جاتا ہے قبر کے اوپر، اور سورۃ بقرہ کا آخری رکوع جو ہے ادھر پاؤں کی جانب پڑھا جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی ایک حدیث نہیں ہے، نہ ہی قرآن پاک کی کوئی آیت ہے، نہ ہی حدیث پاک ہے، نہ ہی صحابہ میں سے کسی نے یہ عمل کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے اور بتا دے حدیث تو میں اس کو جو ہے منہ مانگا انعام دوں گا۔ مفتی عبد الرحمن صاحب، یہ اب چیلنج کے دن گزر گئے، بس وہ دور اور تھے جب تم چیلنج کرتے تھے کوئی سامنے نہیں ہوتا تھا۔ اب انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے ہر چیلنج کو آپ ہی کی زبان کے اندر جو ہے جواب دیا جائے گا۔ جیسی زبان استعمال کرو گے اسی زبان کے اندر تمہیں جو ہے جواب دیا جائے گا۔ مفتی عبد الرحمن صاحب اور غیر مقلدین تمام ذرا کان کی کھڑکیاں کھول لیں، میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1 دلیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب سیدنا عبداللہ حضرت عطا بن ابی رباح کہتے ہیں، یقول سمیت ابن عمر، میں نے جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر سے سنا، یقول وہ کہتے تھے، سمیت النبی، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول آپ نے فرمایا، اذا مات احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک بندہ مر جائے، فلا تحبسوہ، اس کو نہ روکو، واسرعوا بہ، اور اس کے ساتھ جلدی یعنی جلدی اس کو لے جاؤ، الی قبری، اس کی قبر کی طرف، ولیقرأ عند رأسہ، پڑھا جائے اس کے سر کی جانب، بفاتحۃ الکتاب، سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع ابتدائی آیات پڑھی جائے، اور فرمایا وعند رجلیہ بخاتمۃ البقرۃ فی قبرہ، اور اس کے پاؤں کی جانب سورۃ بقرہ کا آخری رکوع جو ہے پڑھا جائے۔ یہ روایت المعجم الکبیر جلد 12 ہے، صفحہ جو ہے اس کا 444، رقم نمبر جو ہے 13613 ہے، اور شعب الایمان کے اندر امام بہقی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے فصل فی زیارت القبور کے تحت۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اخرجہ الطبرانی باسنادہ حسن، فرمایا کہ جو امام طبرانی رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے یہ حدیث حسن ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری باب السرعۃ بالجنازہ کے تحت امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ یہ آ گئی، اب اس کی سند بھی حسن ہے، حافظ ابن حجر جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ اس کی سند حسن ہے۔ نمبر 2 دلیل، جناب سیدنا علا بن جو ہے جلاج فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے وصیت فرمائی کہ جب میں مر جاؤں میرے لیے قبر جو ہے لحد بنانا ہے، پھر جب جو ہے لحد کے اندر تم رکھو تو پھر کہنا ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، ثم سنت تراب، پھر مٹی کو برابر کرنا ہے جس طرح کرنا ہے، ثم اقرأ عند رأسہ، پھر میرے سر کی جانب بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ کے ابتدائی آیات کو پڑھنا ہے، اور جو ہے پھر جو ہے وہ خاتمہ اور اس کی آخری آیات کو جو ہے پڑھنا ہے۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک، فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرما رہے تھے۔ اب یہ 2 حدیثیں ہو گئیں۔ اس کی جو ہے علامہ حیثمی نے اس کو مجمع الزوائد کے اندر جلد 3 ہے، صفحہ 44 کے اوپر، باب ما یقول عند ادخال المیت القبر، کہ جب میت کو قبر کے اندر رکھا جائے تو اس وقت کیا کہنا ہے، اسی کے اندر امام جو ہے طبرانی رحمہ اللہ نے جو ہے اس کو نقل کیا ہے، اور مجمع الزوائد کے اندر
یہ موجم طبرانی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور مجمع الزوائد کے اندر علامہ ہیثمی اس کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، اور اس کے تمام راوی جو ہے ثقہ راوی ہیں۔ حضرت صاحب کم از کم یہ بات آپ اگر دیکھ لیتے تو کبھی یہ اشکال نہ کرتے۔ نمبر تین دلیل جناب سیدنا امام شابی نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کانت الانصار، جو انصار تھے یقرؤون عند المیت، وہ میت کے پاس سورت بقرہ پڑھا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، جلد 5 ہے، صفحہ 112 کے اوپر۔ انصار صحابہ، امام شابی تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انصار جو صحابہ تھے وہ کیا کرتے تھے، سورت بقرہ کو پڑھا کرتے تھے میت کے اوپر۔ حضرت صاحب ایک صحابی نہیں، انصار صحابہ کی بات ہو رہی ہے، کم از کم یہ بات بھی تجھے نظر آ جانی چاہیے، اور اس کے راوی جو ہے اس کی سند جو ہے حسن درجے کی ہے۔ نمبر 4 دلیل جناب سیدنا علی المرتضی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مر علی المقابر، فرمایا کہ جو بندہ قبروں کے اوپر گزرتا ہے اور وہ قل هو اللہ احد جو ہے 11 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، پھر اس کا اجر جو ہے ان مردوں کے لیے دے دیتا ہے، بخش دیتا ہے، تو فرمایا کہ ان جو ہے مردوں کو اس کا ثواب بخشوا دیتا ہے، تو مردوں کی تعداد کے برابر بھی اس کو اجر دیا جائے گا، یعنی جتنا ثواب مردوں کو دیا جائے گا اتنا ثواب اس کو۔ اب اس کے اندر سورت اخلاص کا پڑھنا جو ہے اس کے اندر ثابت ہو گیا کہ جو ہے قبرستان سے جب گزرو تو اس کو پڑھ کر جو ہے ایصال ثواب کر دو۔ اب حضرت صاحب 4 دلیلیں ہیں، یہی 4 جو ہے تیرے اوپر قرض ہے، اگر تو جو ہے تیرے اندر کچھ ذوق ہوتا نا مطالعہ کا، کبھی تو جو ہمارے اوپر جو ہے یہ اشکال نہ کرتا اور ہمیں چیلنج نہ کرتا، کہتے ہیں یہودی عیسائی نہیں۔ حضرت صاحب جو یہودی نہیں کر رہے تو یہودیوں کی ایجنٹ بھی تو نہیں کر رہے نا، یہودی نہیں کرتے مسلمان کر رہے ہیں، یہودی کی ایجنٹ بھی نہیں کر رہے، تو ٹھیک ہے، بڑے بھی نہیں کرتے چھوٹے بھی نہیں کرتے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مسلک حق اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں جو ہے مسلک حق کی جو ہے پہچان نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے سینے کو مسلک حق اہل سنت کے لیے کھول دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔